امریکی فوج کے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے، بندر عباس سمیت مختلف شہروں میں میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سینٹکم کے مطابق یہ حملے ایرانی افواج کو بھاری نقصان پہنچانے اور آبنہ ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں پر حملے کرنے کے ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کے لیے جاری رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے پک ایکس ماؤنٹین جوہری مرکز کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ کہا ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیاں مزید 2 سے 3 ہفتے جاری رہ سکتی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا آبنہ ہرمز کی پھر ناکہ بندی کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ آبنہ ہرمز ایران کے سوا تمام ممالک کے لیے کھلی ہے۔ تمام جہازوں سے 20% فیس وصول کی جائے گی۔ ہماری مرضی کے بغیر آبنہ ہرمز میں کسی بھی سرگرمی کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی فوج کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے واضح کیا کہ امریکہ کسی صورت آبنہ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو بھی آبنہ ہرمز سے تجارتی جہاز کو محفوظ راستہ فراہم کرے اسے سروس کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ ایران ہمیشہ سے آبنہ ہرمز کا اصل محافظ رہا ہے اور رہے گا، لیکن 20% رقم کا مطالبہ یقیناً بہت زیادہ ہے۔ ایران معاوضہ لینے کے معاملے میں بالکل منصفانہ انداز اپنائے گا۔ امریکہ کے ایران پر نئے حملے، متعدد ساحلی علاقوں میں بمباری، ایک شخص شہید، متعدد زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، سیرک اور جزیرہ قشم میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ خوستان، جاسک اور بوشہر میں شدید بمباری ہوئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ تازہ کارروائیوں میں پاسداران انقلاب کی ان تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو مبینہ طور پر تجارتی جہاز رانی کے لیے خطرہ بن رہی تھی۔ فضائی دفاعی نظام، ریڈار تنصیبات، میزائل صلاحیتوں اور تیز رفتار کشتیوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کا جوابی وار خلیج خطے میں موجود امریکی تنصیبات کو ہدف بنایا۔ بحرین، کویت اور اردن میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے گئے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم، میزائل سسٹم، پناہ گاہوں اور امریکی فوج کی معاون تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اردن میں پرنس حسن ایئر بیس پر حملے میں ایندھن کے متعدد ذخائر اور اسلحہ گوداموں میں آگ لگ گئی۔ اردن کی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ انہوں نے 4 میزائلوں کو فضائی حدود میں تباہ کر دیا۔ ترجمان کویتی فوج کے مطابق حملے میں آئل کمپنی کے ڈرلنگ پلیٹ فارمز کو نقصان پہنچا۔ ایک کارکن زخمی ہو گیا۔ 3 سرحدی پوسٹ بھی حملوں کی زد میں آئیں۔ متحدہ عرب امارات کا 2 بحری جہازوں پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے جنوبی بحری راستے میں عمان کی علاقائی سمندری حدود کے اندر 2 آئل ٹینکرز ممباسا اور باہیا ایران کے 2 کروز میزائلوں کا نشانہ بنے۔ حملے کے نتیجے میں آئل ٹینکر ممباسا کے عملے کا 1 رکن ہلاک اور 8 افراد زخمی بھی ہوئے۔ امریکہ کی جانب سے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی خام تیل $77، برطانوی خام تیل $82 فی بیرل پر فروخت۔ ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ کی قیمت بھی $77 فی بیرل پر آ گئی۔ برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ IRGC کے اجلاسوں میں شرکت کرنا یا اس کے جھنڈے کی نمائش کرنا بھی جرم ہوگا۔ اس کا مقصد قومی سلامتی کو مضبوط بنانا ہے۔ نئے ریاستی خطرات سے متعلق تاریخی اختیارات کے تحت 3 گروپوں کو نامزد کیا گیا ہے۔
वज़ीर आज़म का वफ़द के हमरा एक रोज़ा दौरा कतर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। शेख तमीम बिन हमद सानी से साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का मरहूम साबिक़ अमीर की दूरअंदेश क़यादत और मुदब्बिराना किरदार को खराज अक़ीदत। कहा मरहूम शेख हमद बिन खलीफा सानी की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। तुर्की पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।